سسر عورت کے لیے محرم تو ہے بہو کے لیے، لیکن بہو اس کو بلا حائل ہاتھ نہیں لگا سکتی. خوب سمجھ لیں، سسر اور بہو آپس میں کیا ہیں؟ محرم ہے، پردہ نہیں ہے، لیکن سسر بہو سے مصافحہ بولو نا نہیں کر سکتا. ایک صاحب نے بتایا کہ میری شادی ہوئی ہے، میری بیگم کو چوڑیاں میرے ابا پہنا رہے ہیں ہاتھ میں، اور کہہ رہے مجھے تکلیف ہو رہی تھی یار، اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو بالکل غلط ہے. ابا کو جب سمجھاؤ تو کہہ رہے ہیں بہو میری بیٹیوں کی طرح ہے. تو سسر بہو کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. بعض دفعہ گلے ملنے کا رواج ہوتا، ساسیں دامادوں کو گلے مل رہی ہیں. بھائی یہ بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے. حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ماں کی طرح ہے یقیناً ساس، لیکن سگی ماں تو نہیں ہے نا. تو اتنا نہیں. اور پھر یہ رشتے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. خدا نخواستہ سسر اور بہو میں کوئی ذرا سا بھی ریلیشن ہو جائے تو میاں بیوی کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے. اس کی تفصیل میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، ابھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں. تو ریزرو رہنا چاہیے. اسی طرح یہاں بعض خواتین کو شکایت ہوتی ہے بہو کمرے میں اکیلی ہے، سسر صاحب دروازہ دھک کر کے کھول کے اندر گھس آتے ہیں. یہ بھی بے غیرتی ہے. اس طرح تو جوان بیٹی کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے کبھی. جوائنٹ فیملی میں نا خواتین کو شکایتیں ہوتی ہیں، یا آئے دن آتی رہتی ہیں شکایتیں. کسی کی پرائیویسی ہوتی ہے بھائی. یہ تو ساس کو نہیں یہ کام کرنا چاہیے کہ بہو کمرے میں اکیلی دھپ دروازہ کھولا اور اندر گھس گئی، کیا کر رہی ہے یہاں، اس وقت سے پڑی ہوئی ہے. بھائی آپ دروازہ نوک کر کے جائیں. یہ جو قرآن کہتا ہے کہ کسی کے گھر میں پرمیشن کے بغیر مت جاؤ، اس سے گھر نہیں کمرہ بھی مراد ہے. اس سے ساس کو چاہیے نوک کرے، ٹھک ٹھک ٹھک. اندر سے آواز آئے گی نہیں 6 مہینے تک، کیونکہ وہ بہو ہے، مجھے پتا ہے. وہ پڑی رہے گی، 6 مہینے بعد آنکھ کھلے گی اسے، کون؟ تو وہ بتائے کہ بھائی میں تمہاری ساس لگتی ہوں رشتے میں، ڈانٹنے کے سلسلے میں حاضر ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، تمہیں پوستی پنے کے تانے دینے کے سلسلے میں حاضر ہوئی تھی. تو اجازت لیں، وہ کنڈی کھولے، پھر آپ اس کو بے شک بتائیں کہ بیٹا یہ ہر وقت پڑے رہنا. ہم بھی سوتے تھے جب ہماری شادی ہوئی تھی، تو ہم بھی پڑے سوتے رہتے تھے، لیکن 13-14 گھنٹے سے زیادہ ہم نہیں سوتے تھے، ٹھیک ہے نا. اس پہ ہمیں صلواتیں سننے کو ملتی ہیں، ہم اڑ جایا کرتے تھے. تم تو 18 گھنٹے سو رہی ہو، یہ بالکل صحت کے لیے نقصان دہ، گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے. تو نوک کر کے ساس بھی جائے گی بہو کے کمرے میں، کیسے؟ نوک کر کے. یہاں بھائی شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ شوہر بھی اچانک چھاپا نہ مارے گھر میں، وہ بھی جائے گا پہلے اطلاع دے کے. اطلاع کا کیا مطلب؟ جب سفر سے واپس آؤ، نبی نے فرمایا اچانک گھر میں داخل مت ہو، اطلاع دے دو بیگم کو کہ میں آ گیا ہوں، تاکہ وہ زینت اختیار کر لے. فرمایا ایسا نہ ہو ایسی کنڈیشن میں بیوی کو دیکھو اس سے تمہیں نفرت ہو جائے. وہ چڑیل بن کے بیٹھی ہوئی تھی، وہ چڑیل بن کے بیٹھی ہوئی ہے نا. آدمی کہا بھائی میری شادی اس سے ہوئی تھی، اچانک گھر میں آ ابے یار اصل اوریجنل یہ ہے. تو جب بیوی کے بارے میں ہے کہ اچانک چھاپے مارنا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، تو سسر کہاں سے بہو کے کمرے میں دھاڑ کر کے دروازہ کھول کے گھس رہا ہے بغیر اطلاع کے؟ دیور گھس رہے ہیں، یہاں تک ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ سب گھٹیا حرکتیں. عزت دار اور شریف لوگوں میں ایسی حرکتیں اچھی نہیں ہوتی.